السلام علیکم دوستو آج کا ہمارا پلان جو ہے وہ 65,065 کا ہے۔ تو اس سے جو ہمارا پلان ہے اس کی لمبائی 65 فٹ اور اس کی چوڑائی، تو دوستو یہ بھی ہمارے پاس جو اس کی چوڑائی ہے وہ بھی 65 فٹ۔ تو یہ ہمارا 65,065 کا پلان ہے۔ تو دوستو ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارا بیڈ روم کتنا ہے، ڈرائنگ روم، ہال، باتھ روم، ڈریس، اور جو یہ ہمارے پاس اوپن جگہ ہے، تو ہم سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ تو دوستو میں تھوڑا سا اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس 65 کا جو ہے نا یہ پلان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مین گیٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے سب سے پہلے ہمارے جو سامنے ہے وہ پورچ ہے، اس میں ہم گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، اور اس کا سائز جو ہے نا وہ ہے 12 فٹ اور ضربے گیٹ تک ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ 26 فٹ 6 ضربے 12 فٹ، اور اس کے ساتھ ہمارا جو صحن ہے، ہمارے صحن کا جو سائز ہے وہ دیوار سے دیوار تک 12 فٹ 9 انچ، اور اس کی لمبائی جو دیواروں کے اندرونی لمبائی ہے وہ 63 فٹ 6 انچ، اور جو ہمیں جو یہ ڈیزائن نظر آ رہا ہے یہ ہمارا شیڈ ہے، جو کہ بہت ہی بننے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو دوستو سامنے ہمارا برآمدہ ہے، اور برآمدے میں سیڑھیاں اور ایک ہال کا دروازہ ہے۔ پورچ میں ہم نے جو ہے نا بیڈ روم اور یعنی ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم برآمدے کی لمبائی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی لمبائی ہے 30 فٹ، اور اس برآمدے کی ہمارے پاس جو چوڑائی ہے وہ ہے 13 فٹ 9 انچ۔ شیڈ کے ساتھ اس کی چوڑائی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ سیڑھیاں ہیں، یہ برآمدے سے شروع ہو کر پورچ کے اوپر سے جا کر اوپر چھت کو جاتی ہیں۔ تو دوستو سیڑھیاں جو ہے نا وہ آپ نے برآمدے میں ہی بنانی ہے، اور یہ دیوار کے اوپر سے جا کر جو ہے نا پورچ پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو جیسے ہی ہم ہال میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ہال ہے، اور اس کی ہم لمبائی اور چوڑائی دیکھ لیتے ہیں۔ تو دوستو ہماری ہال کی جو لمبائی ہے 29 فٹ ضربے 16 فٹ 9 انچ۔ تو یہ ہمارے پاس ہال ہے۔ ہال میں 2 کھڑکیاں ہیں، باہر کی طرف برآمدے کی طرف۔ تو ہال کے ساتھ ہمارا جو ہے نا پورچ سے بھی ایک دروازہ ڈرائنگ روم کو جاتا ہے، اور ایک دروازہ ہال کی طرف ہے، اور اس کی لمبائی 16 فٹ 9 انچ اور اس کی چوڑائی 14 فٹ۔ تو یہ 14 ضرب 16 فٹ 9 انچ کا ہمارے پاس ڈرائنگ روم ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہال ہو گیا۔ تو ہم ڈرائنگ روم اس کو ڈائننگ روم کے تھرو بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر ہم ہال ہی میں ڈائننگ کر سکتے ہیں، اس کو ڈائننگ روم کے تھرو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اب جو ہے نا یہ جو ہمارا بیڈ روم ہے دوسرے نمبر کا، تو اس کا سائز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دوستو اس کا سائز ہے 20 فٹ اس کی لمبائی ہے، اور 13 فٹ اس کی چوڑائی ہے، 13 ضرب 20 فٹ۔ تو یہ ہمارے پاس 13 ضرب 20 کا بیڈ روم ہے، اور اس بیڈ روم میں ڈریسنگ روم ہے۔ تو ڈریسنگ روم کا سائز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ڈریسنگ روم ہمارے پاس 6 فٹ 7 انچ ضرب 5 فٹ۔ تو یہ 5 فٹ ضرب 6 فٹ 7 انچ کا ہمارے پاس ڈریسنگ روم ہے، اور ڈریسنگ روم میں جو ہمارے پاس الماری ہے اس کا سائز 22 انچ ہے۔ تو ڈریسنگ روم میں ہی باتھ روم کا دروازہ ہے، اور اس باتھ روم کا سائز ہے 7 فٹ اور اس کی لمبائی ہے 9 فٹ۔ تو یہ 9 ضرب 7 کا ایک بہت ہی بڑا باتھ روم ہے، اور اس کے ساتھ باتھ روم اور ڈریس کے ساتھ ہم نے ایک اوپن جگہ بنائی ہے OTS کے نام سے، اوپن ٹو اسکائی۔ تو اس کا سائز ہے
6 فٹ 3 انچ اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے 3 فٹ 8 انچ. تو یہ ہمارے پاس اوپن جگہ ہے اور اس میں وینٹیلیٹر بھی ہے باتھ روم کا, اور اس جو بیڈ روم ہے اس کا جو ہے نا کھڑکی بھی ہے. تو اس سے اس کمرے کو روشنی اور ہوا کا آنا جانا جو ہو سکتا ہے اس میں, اور وینٹیلیٹر سے باتھ روم سے بدبو وغیرہ باہر جا سکتی ہے. تو دوستو اس کے ساتھ ہمارا جو تیسرے نمبر کا بیڈ روم ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس تیسرے نمبر کا بیڈ روم ہے اور اس کی لمبائی 14 فٹ چوڑائی 14 فٹ اور اس کی لمبائی ہے 16 فٹ. اور اس کے ساتھ جو ہمارا ڈریسنگ روم ہے اس کی جو ہے نا لمبائی 6 فٹ 5 انچ اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے 5 فٹ. اور اس کے ساتھ ڈریسنگ روم میں باتھ روم کا دروازہ بھی ہے, ساتھ ہی جو ہے نا باتھ روم کا دروازہ. اور باتھ روم کا سائز ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے 7 فٹ اور اس کی لمبائی 9 فٹ 9 انچ. تو یہ 9 فٹ 9 انچ ضرب 7 فٹ کا ایک بہت ہی بڑا باتھ روم ہے. اور اس کا وینٹیلیٹر جو ہم نے یہ پیچھے کمروں کے پیچھے ایک خالی جگہ یعنی اوپن سپیس ہم نے بنایا ہے تاکہ اس میں روشنی آ سکے باتھ روم میں, اور کمروں میں بھی روشنی, کچن میں بھی روشنی آ سکے. تو اس لیے یہ اس کا وینٹیلیٹر اس راستے کی طرف ہے. تو اب اس کے ساتھ اس کمرے کے ساتھ جو ہے نا ایک کچن ہے اور کچن کا سائز ہے 15 فٹ 5 انچ اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے 14 فٹ. تو یہ 14 ضرب 15 فٹ 5 انچ ایک بہت ہی بڑا کچن ہے. اور اس کا ایک کھڑکی جو ہے وہ راستے کی طرف ہے اور ایک کھڑکی جو ہے اس کی ہال کی طرف ہے. اور اس کے ہم نے 2 دروازے رکھے ہیں, ایک دروازہ ہال کی طرف اور دوسرا دروازہ راستے کی طرف, یعنی ہم کچن سے ہی پیچھے جو راستہ ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہمارا چوتھے نمبر کا بیڈ روم ہے اور اس بیڈ روم کا سائز 20 فٹ اور اس 20 فٹ ضرب 14 فٹ. تو یہ 20 ضرب 14 کا ایک بیڈ روم ہے اور اس میں بھی ڈریسنگ روم ہم نے ڈیزائن کیا ہے. تو یہ اس کا ڈریسنگ روم ہے جو کہ 5 فٹ 3 انچ اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے 4 فٹ 9 انچ کی. تو 4 فٹ 9 انچ ضرب 5 فٹ 3 انچ کا اس میں ڈریسنگ روم ہے اور ڈریسنگ روم میں ہی اس کے باتھ روم کا دروازہ ہے. تو اور اس باتھ روم کا سائز ہے 7 فٹ اور اس کی جو لمبائی ہے اس کی لمبائی ہے 9 فٹ 9 انچ. تو یہ 9 فٹ 9 انچ ضرب 7 فٹ کا باتھ روم ہے اس کے ساتھ. اور یہ جو باتھ روم ہے یہ ڈرائنگ روم کے ساتھ ہے اور اس کا سائز اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے 7 فٹ اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے 8 فٹ 7 انچ. تو یہ 7 فٹ ضرب 8 فٹ 7 انچ کا ایک بہت ہی بڑا باتھ روم ہے. تو اب ہم یہ راستوں کی بات کر لیتے ہیں جو ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے ہم نے ان کو کھلا چھوڑا ہے. تو اس کا سائز ہے 4 فٹ اور ادھر اس سائڈ پہ بھی ایک راستہ ہے اور اس کا سائز بھی ہے 4 فٹ. اور یہ راستے کا مقصد کھڑکیوں کا ادھر ہونا پیچھے کی طرف ہوا اور روشنی کے لیے, اور وینٹیلیٹر کا باتھ روموں سے جو بدبو وہ بھی باہر جانے کا راستہ ان کو مل جاتا ہے. تو دوستو یہ تو ہو گئے ہمارے سب باتھ روم اور کمروں, برآمدہ, کچن, تو سب کا جو ہے نا ہم نے وہ دکھا دیا ہے آپ کو پیمائش. اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہمارے پاس اس کا جو کل رقبہ ہے وہ کتنا ہے, اور ان میں جو دروازے ہیں D4, D1, D2, W1 تو ان کا سائز بھی ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم ایک چارٹ بنا لیتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ایک چارٹ ہے اور اس میں ہم آپ کو اس کا فونٹ سائز ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. تو دوستو
اس کا جو فونٹ سائز ہے ہم اس کو تھوڑا سا اور بھی بڑا کر لیتے ہیں. اس کا جو ٹوٹل ٹوٹل ایریا ہے تو وہ 65 فٹ ضربے 65 فٹ برابر ہے. تو ہم اب جو ہے نا یہاں سے کیلکولیٹر، تو یہ ہمارے پاس کیلکولیٹر ہو گیا. اب ہم اس کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں. 65 ضربے 65، تو یہ ہمارے پاس اس کا جو کل رقبہ ہے 65 ضربے 65، تو یہ 4225 اسکوائر فٹ کا جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا پلاٹ ہے، جو 65 ضربے 65 کا پلاٹ ہے، اور جو یہ سارا ڈیزائن اس میں بنایا گیا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے پاس ڈورز ہیں ان کا سائز کتنا ہے. تو سب سے پہلے ہم D1 کی بات کر لیتے ہیں. D1 کا سائز ہمارے پاس ہے 6 فٹ ضربے 8 فٹ، اور D2 کا سائز ہے ہمارے پاس 4 فٹ ضربے 7 فٹ، اور اس کے ساتھ D3 کا ہمارے پاس جو ہے نا سائز ہے D3 کا وہ ہے 3 فٹ ضربے 7 فٹ کا، اور D4 کا جو ہمارے پاس D4 کا سائز ہے وہ ہے 2 فٹ 6 انچ ضربے 7 فٹ کا، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ونڈوز ہیں W1 کے نام سے، تو ان کا سائز ہے 4 فٹ ضربے 6 فٹ کا، اور W1 کے تقریباً تمام جو ہے نا کھڑکیاں ہماری D1 کی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہمارا مین گیٹ ہے اس کا سائز، تو ہمارے مین گیٹ کا جو سائز ہے وہ ہے 10 فٹ ضربے 10 فٹ کا. تو یہ تو ہمارے ہو گئے تمام کے سائز. اب ہمارے پاس جو وینٹیلیٹر ہیں ان کا سائز ہم نے نہیں کیا، تو ہمارے پاس وینٹیلیٹر کا سائز ہے 2 فٹ ضربے 4 فٹ. تو یہ ہمارے وینٹیلیٹر کا سائز ہو گیا. تو اس پر کل جو خرچہ آئے گا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اس پر کل جو خرچہ ہمارے پاس آئے گا اس پر بلڈنگ کاسٹ جو ہے 60 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تا 80 لاکھ. تو یہ اس کا ٹوٹل جو خرچہ. امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.